یہ ملاقات ایک ہوٹل سویٹ میں ہونا طے پائی تھی۔ فروا نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو صبح مہر کے ساتھ اس کیفے میں بیٹھے ہوئے پہن رکھا تھا۔ البتہ میک اپ کو تازہ ٹچ ضرور دیا تھا۔ لپسٹک صبح سے زیادہ تر و تازہ تھی۔ فہیم، مرزا اور فروا ایک دوسرے کے آمنے سامنے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ بیچ میں شیشے کی میز حائل تھی۔ فہیم کے صوفے سے ذرا دور اس کے گارڈز کھڑے تھے، جبکہ ایک 28-29 سالہ لڑکا ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں فہیم سے ملتی تھیں۔ وہ ان کا بھانجا تھا، نوح مرزا۔ اس نے پھولوں والی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی، گلے میں کئی طرح کی چین، ہاتھ میں بریسلیٹ۔ اس کی رنگت سانولی سی تھی، آنکھیں سنہری، شاطر سے بال ہلکے گھنگریالے تھے۔ وہ چبھتی ہوئی نظروں سے سامنے بیٹھی فروا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے ہیون دلوا سکتی ہیں؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کیوں، میں یہ ضرور پوچھوں گا کیسے۔ وہ 55 یا 60 کے قریب کی عمر کا، بال قلموں سے سفید تھے، سیاہ کرتا سوٹ کے اوپر سفید کوٹ پہنے ہوئے وہ کافی ہینڈسم لگتا تھا۔ میں آپ کو کیوں ویسے بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کام میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، اور اب آپ یہ سنیے کہ کیسے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میراج سلطان کی بیٹی کی شادی ہے 10 دن بعد۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک رات گھر نہیں پہنچنے دینا، اور پھر باقی کا سارا کام میرا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، اس کی بیٹی کا ہیون سے کیا تعلق؟ وہ اگر گھر نہ بھی پہنچی تو اس کی زیادہ سے زیادہ شادی کینسل ہو جائے گی، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میراج سلطان اپنی زمین مجھے کیوں دے گا؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس رات میں میراج کو بھی مار دوں تو نہیں، میں اس کو ماروں گا نہیں، وہ اچھا آدمی ہے۔ فہیم سنجیدگی سے بولے تھے۔ میں نے کب کہا کہ اس کو مار دو؟ میں نے کہا اس کی بیٹی گھر نہ پہنچے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بول رہی تھی۔ جب بیٹی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی تو میراج سلطان آدھا مر جائے گا، اور آدھا مرا ہوا مرد کاروبار کے معاملات نہیں سنبھال سکتا۔ وہ شرم کے مارے گھر سے نکلے گا بھی نہیں، اور اس کے بعد اس کے وارث ہم ہوں گے، میں اور میرا شوہر۔ ہم آپ سے ہیون کے سارے معاملات طے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ان سب میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا مسز سلطان؟ فہیم نے کافی دیر سے زبان پہ مچلتا سوال بالآخر پوچھ لیا۔ اس لڑکی کی طرف کچھ بہت پرانے حساب ہیں میرے، اس لڑکی کی طرف، یا پھر شاید اس لڑکی کے چہرے کی طرف۔ کچھ وعدے ہیں جو میں نے اپنے کسی عزیز سے کیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کرچیاں بھرنے لگی تھی۔ کہتے ہیں کسی سے اگر مرتے وقت کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا ضرور کرو۔ مجھ پہ بھی کئی وعدوں کا قرض ہے، کئی مظالم کے انتقام لینے کی آگ ہے، لیکن بہت جلد میرے جلتے دل کو سکون ملے گا۔ عالم ارواح میں موجود کسی کی پاک روح کو سکون ملے گا۔ بہت جلد مجھ سے دور ہوئے میرے اپنوں کے قتل کا حساب ہوگا، بہت جلد۔ وہ سرد سے لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تھی۔ لڑکی کی تصویر دکھائیں۔ فہیم مرزا کی جگہ وہی نوجوان بولا تھا۔ فروا نے اپنا موبائل اس نوجوان کے آگے کیا تو اس میں حالے کی تصویر تھی۔ یہ اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ اس تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی، سیاہ آنکھوں میں جیسے خوشیوں کا جہاں آباد تھا۔ اس نوجوان نے چند لمحے اس تصویر کو دیکھا اور اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ کہتے ہیں انسان کا دماغ سب سے تیز رفتار ٹائم مشین ہوتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں آپ کو صدیوں آگے کی سیر کروا دیتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں آپ کو کئی سال پیچھے لے جا کر آپ کے ساتھ ہونے والے اچھے یا برے واقعات آپ کے ذہن کے پردے پہ کچھ دن قبل دیکھی گئی فلم کی طرح دہرا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک لمحے میں نوح مرزا کا دماغ اس کو 1.5 سال پیچھے لے گیا تھا۔ یہاں یہ تصویر والی لڑکی اس کے روبرو کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، چہرے پہ برہمی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک گرے آنکھوں والا لڑکا بھی تھا۔ نوح مرزا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی ایک سیاہ آنکھوں والا لڑکا تھا، یاقوت مرزا، فہیم مرزا کا اکلوتا بیٹا۔ وہ ہر وقت کسی مسئلے میں پھنس جاتا تھا، کسی نہ کسی سے لڑ کر آ جاتا، اور اگر کسی ہفتے میں یہ دونوں کام نہ کرتا تو اس کا کسی نہ کسی لڑکی سے بریک اپ ہو جاتا۔ وہ لاؤبالی سا تھا، اس کے لیے زندگی کا مقصد بس لڑائی جھگڑا، لڑکیاں اور باپ کا پیسہ بیجا اڑانا تھا۔ نوح ہمہ وقت اس کا سایہ بنا رہتا۔ جب وہ لڑ کر آتا تو نوح اس کو بچاتا، جب اس کا بریک اپ ہوتا تو نوح اس کو چیئر اپ کرتا، اور اگر ممکن ہو تو پیچ اپ بھی کروا دیتا۔ لیکن ایسا بھی ایک دو بار ہی ہوا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں یاقوت کی بچکانہ، غسیل اور لاؤبالی طبیعت کو زیادہ جھیل نہیں پاتی تھیں۔ مختصر یہ کہ نوح مرزا اس کا کزن کم باڈی گارڈ تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنی عادت سے مجبور مال میں کھڑی اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی سے جھگڑا مول لیا تھا۔ یہ شرٹ پہلے میں نے لی تھی، تم نے اس کو میرے ہاتھ سے لیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس کو واپس کر دو۔ وہ انگلی سے شرٹ کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ یاقوت گہرا مسکرایا تھا۔ میں تو تمہیں یہ شرٹ واپس نہیں کرا، اب بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ بلکہ چلو لے لو، ظاہر ہے تم نے یہ شرٹ پہلے لی تھی
تو اس پہ تمہارا حق زیادہ ہوا نا، وہ اچانک پینترا بدلتا شرافت سے بولا تھا۔ نو نے اس کو غور سے دیکھا تھا، اسے پتا تھا یاقوت اب پھر کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، وہ اس کو روک نہیں سکتا تھا، اسے اجازت نہیں تھی، وہ بس مسئلہ ہونے کے بعد اس کو فکس کر سکتا تھا، اسے حفاظتی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ گرے آنکھوں والے لڑکے نے بھی مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ یاقوت نے شرٹ ہالے کے چہرے کے سامنے کی تھی، ہالے نے شرٹ کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جب یاقوت نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ہالے کے ہاتھ سے ٹچ کیا۔ ہالے نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کیا جبکہ ہارون نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر سیدھا یاقوت کی ناک پہ دے مارا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اسی وقت ہالے نے جھک کر اپنی ہیل والی سینڈل اتاری اور یاقوت کے سر پہ دے ماری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نو کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ ہارون اس کو دوبارہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا جب اس کے گارڈ نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے دور لے کر جا رہے تھے۔ یاقوت ماربل کے فرش پہ پڑا گالیاں بکتا جا رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو وچ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لڑکیاں میری قربت کو ترستی ہیں اور تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، وہ منہ سے کف نکالتے چلا رہا تھا۔ ہارون نے خود کو اپنے گارڈ سے چھڑوا لیا تھا اور ایک بار پھر اس کے اوپر جھپٹا تھا۔ نو کا دماغ تھوڑی دیر اور اس فلم کو چلنے دینا چاہتا تھا، لیکن فہیم مرزا کی آواز اس کو حال میں لے آئی۔ کیا تم جانتے اس لڑکی کو؟ وہ نو سے پوچھ رہے تھے۔ جی، یہ وہی لڑکی ہے جس کے بوائے فرینڈ نے یاقوت کو مارا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ وہ ان کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ فہیم کیسے بھول سکتے تھے؟ اس واقعے کے بعد تو یاقوت نے گھر میں قیامت برپا کر دی تھی، یہاں تک کہ اس نے نو پہ بھی ہاتھ اٹھایا تھا کہ اس نے وہاں اس لڑکی یا اس کے بوائے فرینڈ کو کچھ کہا کیوں نہیں۔ خیر، یہ ماضی تھا، ہمارے حال میں ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ مسز سلطان، ہمیں آپ کی یہ ڈیل منظور ہے، اس لڑکی سے ہمارے اپنے بھی کچھ حساب باقی ہیں، یہ لڑکی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو آپ مجھے جانتی تو ہوں گی ہی۔ سلطان اپنے وعدوں سے نہیں پھرتے، تسلی رکھیں آپ۔ فروا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، فہیم اور نو بھی اٹھے تھے۔ تو میں ڈیل ڈن سمجھوں؟ وہ بھوری آنکھوں کو ان کے چہرے پہ مرکوز کیے پوچھ رہی تھی۔ فہیم مرزا نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، فروا نے ان کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ڈن؟ وہ کھل کر مسکرائے تھے۔ فروا نے اپنا بیگ کونے پہ اٹکایا ہوا تھا اور اس ہوٹل سویٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ جس دروازے سے وہ باہر نکلی تھی اسی دروازے سے یاقوت مرزا اندر داخل ہوا تھا۔ فروا کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی تھی اور ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کیا۔ اولڈ بیوٹی، وہ ان کو دیکھتے زیر لب بولا تھا۔ فروا اس کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ بازو واقعے اندر آیا۔ فہیم مرزا کی آنکھیں اس کو دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ، وہ ان کو پکارتا آگے آیا۔ اس نے سیاہ سلک شرٹ کے ساتھ سیاہی جینز پہن رکھی تھی، بالوں کو جیل سے جمائے پیچھے کر رکھا تھا۔ آئی مسڈ یو ہینڈسم ڈیڈ، میرا بیٹا، وہ محبت سے بولے تھے۔ یاقوت نے ان کے پاس جا کر ان کو گلے سے لگایا تھا اور ان کو زمین سے ذرا سا اوپر اٹھایا۔ نیچے اتارو مجھے گدھے، وہ خفکی سے بولے۔ ان سے مل کر وہ نو کی جانب آیا۔ وہ کچھ خاموش سا تھا۔ یاقوت نے اس سے پنجہ ملایا تھا اور پھر اس کو بھی گلے لگایا۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ حشاش پشاش سا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ، چھٹیاں انجوائے کی؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پرسنل ہے۔ اس نے آنکھ دبائی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، یہ تم موبائل میں ایسا کیا دیکھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوئے؟ اس نے موبائل نو کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ نو نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے موبائل میں اسی سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ نو نے فروا کے موبائل سے یہ تصویر لے لی تھی۔ یہ لڑکی، یہ آئی ریممبر، یہ وہی ہے نا مال والی؟ تم نے کہا تھا یہ پاکستان میں نہیں رہتی، اس کی تصویر کیا کر رہی ہے تمہارے پاس؟ وہ ببھر گیا تھا۔ کام ڈاؤن یاقوت، اب یہ لڑکی بہت جلد ہمارے ہاتھ آنے والی ہے، تم اس سے اپنے بدلے لے سکتے ہو۔ فہیم نے اس کو ناگواری سے ٹوکا تھا۔ انکل یہ غلط ہے، وہ ایک لڑکی ہے، ہمیں یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی لڑکی کی عزت خراب کرنا یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ بے چین سا لگتا تھا۔ نو، کیا اب تم مجھے سکھاؤ گے؟ ان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ نو نے اپنے لب بھینچ لیے تھے جبکہ یاقوت کھل کر مسکرایا تھا۔ ڈیڈ، مجھے بتائیں آپ نے کیا ڈیل کی ہے؟ اٹس گوئنگ ٹو بی سو مچ فن، وہ سوچ کر ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا صوفے پہ بیٹھ کر کچھ دیر قبل فروا سے ہونے والی ملاقات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ نو خاموشی سے موبائل کی سکرین پہ اس سے آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کو دیکھے گیا۔ یہ ریستوران ساحل سمندر کے سامنے بنایا گیا تھا۔ باہر جتنی ہبس اور گرمی تھی، اندر کا ماحول اتنا ہی مختلف تھا۔ سفیر نے جس ٹیبل کی ریزرویشن کروائی تھی وہ ریستوران کی گلاس وال کے بالکل سامنے تھا۔ حالے کو
ड्राइवर 10 मिनट पहले यहाँ छोड़ कर गया था। सफ़ीर को हाले से पहले पहुँचना था, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं था। हाले का शिद्दत से जी चाह रहा था कि मेज़ पे सर रख कर ज़रा देर को गर्दनी सीधी कर ले, लेकिन उस रेस्तोरां का माहौल ऐसा था कि थोड़ी ही देर में वो सब उस पर हंसने लग जाते, या तो वो किसी इंस्टाग्राम स्टोरी का हिस्सा बन जाती। उसने आज स्याह रंग का प्लेन शिफॉन का जोड़ा पहन रखा था, जिसके गले पे मोटे मोटे सिल्वर स्टोन्स लगे थे, कानों में डायमंड इयररिंग और गले में चेन। बालों को ढीले जूड़े में बांध रखा था। हल्के से मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके सामने वाली मेज़ पे 3 लड़कों का ग्रुप बैठा था। उनमें से एक लड़का खाना खाते हुए बार बार मुड़कर उसकी तरफ देखता। उस रेस्तोरां में सारे टेबल इसी तरतीब से थे, एक कुर्सी बीच में जैसे कि सरबराही कुर्सी हो, और उसके दाएं बाएं 2 और कुर्सियां रखी गई थी। उस लड़के को हाले ने बस नोट किया था, लेकिन नज़रअंदाज कर गई। हाले के दाएं जाने वाली मेज़ पे बैठे किसी की स्याह आंखों ने भी ये मंजर देखा था। उसने अपने साथ बैठे शख्स से अलविदाई मुसाफा किया। अब वो कदम कदम चलता हाले के टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। हाले, जो कि ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी, उसकी मौजूदगी महसूस न कर सकी। उमर हयात ने 2 उंगलियों से उसकी टेबल पे हल्की सी दस्तक दी थी। हाले चौंक कर मुड़ी थी। नज़र से नज़र मिली। उमर उसको देखकर गहरा मुस्कुराया था। उसके गाल का गड़ा वाजे हुआ था। हाले मुस्कुरा भी न सकी। मैं बैठ जाऊं? उसने इजाज़त चाही थी। हाले कुछ नहीं बोली। उमर ने उसकी बाएं जानिब रखी कुर्सी को उठाकर हाले की कुर्सी के बिल्कुल सीध में रखा था। वो अब उसके सामने बैठ गया। पीछे का मंजर उसके वजूद के सामने छुप सा गया था। वो लड़का अब यहाँ नहीं देख सकता था। मैंने तुम्हें बैठने को नहीं कहा, वो लोगों की मौजूदगी को नोट करती दबी दबी आवाज़ में बोली। उमर ने कंधे उचकाए, जैसे कि मुझे ज़रूरत थी। वो बेनियाजी से बोला था, तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, तुम समझो मेरी बात, हम दोनों का मिलना ठीक नहीं है। उस रात की बात अब तुम भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। तुम तो इस बात को सीरियस ही ले गए हो। अब मेरी बात सुनो, तुम अभी के अभी उठो और यहाँ से जाओ। मैं तुम्हें इस बार नरमी से समझा रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं सख्ती से पेश आऊँगी। तुम मुझे हैरेस कर रहे हो, वो बरहमी से बोलती चली गई। उस सारे वक्त में उमर ने इधर उधर नहीं देखा था। वो बस उसको देख रहा था, उसी को सुन रहा था। आपको हरेस मैं नहीं, वो ब्राउन शर्ट वाला लड़का कह रहा था, वो जो इस वक्त मेरे पीछे बैठा है। और उस रात जो कुछ भी हुआ, मैंने तो उसकी बात भी नहीं की। आप पहले खुद इस बात को अपने ज़हन से निकाल लें। मेरे दिमाग से बातें नहीं निकलती, वो संजीदगी से कह रहा था। हाले के चेहरे पे साया सा लेराया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उमर चंद लम्हे उसको देखता रहा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाले को लगा था जैसे किसी ने उसके सर पे धमाका कर दिया था। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, मैं अब जीना चाहता हूँ। इसका मतलब यही था, मैं आपको देखकर जीना चाहता हूँ, आपके साथ जीना चाहता हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बस जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन जी नहीं सकता। आपके बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है, जी नहीं जा सकती। वो उसको देखते हुए नरमी से कह रहा था। उसका लहजा किसी को भी पिघला सकता था, लेकिन सामने भी हाले सुल्तान थी। हाउ डेयर यू, वो उसकी आंखों में देखती अजीब से लहजे में बोली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो दबा दबा कर आई थी। तुमने समझ क्या लिया है मुझे? पहले तो मुझे स्टॉक करोगे, फिर मुझसे चंद अच्छी अच्छी बातें करोगे, मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी, और फिर तुम आकर मुझे प्रपोज कर दोगे और मैं हंसी खुशी हाँ बोल दूंगी। किस फिल्म की स्टोरी है ये? पागल बना रहे हो मुझे? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? तुम जैसे गुंडे मवालियों से शादी करूंगी मैं? 2 जज्बाती डायलॉग बोल दोगे और मैं तुम्हारे आगे पीछे चलने लगूंगी। मिस्टर उमर हयात, मैं हाले सुल्तान हूँ। एक दुनिया है जिसको मेरी आरजू है, सबकी झोली में नहीं गिरती मैं। वो इस आसपास के लोगों पे लानत भेजते हुए बुलंद आवाज में बोल रही थी। लोग मुड़ मुड़ कर उनको देखने लगे। उमर ने उसको अफसोस से देखा। मुझे लगा था आप मैच्योर है। खैर, वक्त के साथ साथ हो जाएगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने ये जो सारी बात इतना चीख चीख कर आधे रेस्टोरेंट को सुनाई है, वही सब अगर आप आराम से भी बोलती तो मैं सुन लेता और समझ भी लेता। रही बात जज्बाती डायलॉग्स की, तो मुझसे ज़्यादा तो आप बोल चुकी है। मैं कोई गुंडा बवाली नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक डिसेंट आदमी हूँ। सरकारी जॉब है मेरी, शहर में एसपी तैनात हूँ। पिछले 2 महीने से, इससे पहले मैं किसी और शहर में था। जिस दिन हम मिले थे उस सड़क पे, उस दिन मैं ड्यूटी ज्वाइन करने आ रहा था, लेकिन देखे कैसे जालिम लोग हैं आपके शहर के। पहले ही दिन मुझ पे हमला कर दिया। हाउ रूड ना। उसने जैसे ताइट चाही थी। खैर, आप सोच रहे मेरे बारे में, फिर फैसला कीजिएगा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो दोनों कोई बहुत अच्छे दोस्त रहे हो। मैं सोच समझ कर भी ना ही बोलूँगी, वो चुबा चुबा कर बोली। मैं वजह जानना चाहता हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और हमारी शादी हो रही है 10 दिन बाद। ये वजह काफ़ी है, वो चटक कर बोली। उमर के दिल को धिक्का सा लगा। कौन है वो बदिक्कत बोल पाया।
تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی میں، اور اب تمہیں چاہیے کہ تم میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی۔ عمر نے ایک گہری سانس بھری۔ اگر وہ شخص سفیر ہے تو آپ سے غلطی ہونے جا رہی ہے، وہ صحیح انسان نہیں ہے، کم از کم محبت یا شادی کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس غلط چوائس کی تکرار سے تھک گئی تھی، تبھی ہارے ہوئے انداز میں بولی، کیسے؟ ثابت کرو مجھے۔ وہ میز پہ آگے کو ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ وہ کرپٹ ہے، آپ اسٹریٹ ہے، سیدھی۔ وہ لالچی ہے، آپ بے غرض، اس کو ہر بات میں فائدہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ مختلف ہیں، آپ ایک آزاد پنچھی جیسی ہے، آپ ایک کام کر لیتی ہے، فائدہ اور نقصان بعد میں سوچتی ہے۔ خیر یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں، لیکن آپ ایسی ہے۔ حالے نے کلس کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی برتری ثابت کرنے کا بہت شوق ہے، اسے ہر وقت اپنے ارد گرد ایسے لوگ چاہیے جو اس کی واہ واہ کرے، اس کو مانے، اس کی سنی جائے۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے متاثر ہے، اٹریکٹڈ ہے، حاصل کرنے کی خواہش مند ہے، لیکن محبت بالکل نہیں۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اسے لوگوں کو جج کرنے کی عادت ہے، آپ کو لوگوں میں اچھائی ڈھونڈنا پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے سب اس سے کمتر ہیں، آپ دوسروں کی کامیابی سے بھی خوش ہوتی ہیں۔ آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کی شادی اگر ہو بھی گئی تو نبھانا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حالے غور سے اس کو سنتی رہی۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی، اس نے بولنا شروع کیا۔ اس لیے نہیں کیونکہ میں ان کو پسند کرتی ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، ہماری شادی فکس ہو چکی ہے، آدھے شہر کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ میرا خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے، میرا باپ جج ہے، میرے چچا اور میرے کزن شہر کے سب سے بڑے بزنس مین شمار ہوتے ہیں، میرے ماموں MNA ہے۔ اس نے بولنا جاری رکھا۔ میں خود کو اور اس رشتے کو چانس دینا چاہتی ہوں، آگے جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کا انکار کر دوں۔ میں راضی ہوں، میں تیار ہوں، وہ میری چوائس ہے۔ اگر مجھے خسارہ بھی ہوا تو کم از کم کسی کو الزام نہیں دوں گی۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ میں آپ سے پھر بھی یہی کہوں گا کہ سوچ لے، ابھی شادی کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دے، خود کو وقت دے، اس تعلق کو وقت دے، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے آپ ابھی سے خود کو تیار کر لیں۔ میں آپ کا انتظار کروں گا ان 10 دنوں میں، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ۔ آپ مجھے مل جائیں تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ پہ کوئی ایسا وقت آیا جب آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ نہ رہے، تب مجھے پکاریے گا، تب عمر حیات آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایسا مان تھا کہ حالے کو یقین آنے لگا، لیکن نہیں، ابھی کہاں، میرے پاس ساتھ دینے کو بہت لوگ ہیں عمر، مجھے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی کبھی، اور تم میرا انتظار مت کرنا، کیونکہ حالے کے پاس تم سے زیادہ بہتر آپشنز موجود ہیں، اور میں آج کے تمہارے پرپوزل کو نہ کہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ عمر بھی مسکرایا تھا۔ اسی وقت کسی کے موبائل کے کیمرے نے اس منظر کو تصویر میں قید کر لیا۔ وہ کوئی نسوانی وجود تھا، اس کی آنکھیں بھوری تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے سفیر کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گا، آپ کے پاس بہتر آپشنز ہیں، جب بہتر آپشن چھوڑ جائے تب مجھے یاد کیجیے گا۔ کیونکہ وہ میز پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب جھکا۔ کیونکہ میں آپ کے لیے بہترین ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا۔ سفیر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، وہ حالے کے قریب آیا تب تک وہ جا چکا تھا۔ یہ کون تھا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا جہاں عمر بیٹھا تھا، جہاں سے باقی کوئی حالے کو نہ دیکھ سکتا ہو۔ وہ سربراہی کرسی کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا کوئی خیرخواہ تھا، آپ نہیں جانتے؟ سفیر نے زیادہ سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ خاموشی سے ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کروانے لگا۔ عمر جیسے ہی اس ریستوران سے باہر نکلا، اس کو نفیسہ کی کال موصول ہوئی۔ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ریستوران میں بیٹھا حالے کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ ڈسٹرب سا لگتا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، اس کی آواز بوجھل تھی۔ کیسے ہو بیٹے؟ ان کی آواز بےتاب تھی۔ عمر نے چند لمحے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں اماں، بہت دیر بعد وہ بولا تھا۔ اس لڑکی نے منع کر دیا؟ انہوں نے پوچھ لیا تھا۔ عمر کو حیرت نہیں ہوئی، وہ آبادی ہو گیا تھا۔ جو بات بھی وہ میراث سلطان کو بتاتا تھا وہ نفیسہ حیات تک لازمی جاتی تھی۔ وہ کہتی ہے اس کو کسی اور سے محبت ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولا تھا۔ وہ کہتی ہے یا واقعی محبت ہے؟ انہوں نے لفظوں پہ زور دیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ آسمان کو دیکھتا بول رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا یا تم جاننا نہیں چاہتے؟ اماں، اس نے نہ کہا ہے، اس نے نہ پہ زور دیا تھا، اور میں کسی عورت کے نہ کو سمجھتا ہوں، لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں بیٹھا جا رہا ہے۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے دل میں آگ سی لگی ہو۔ آپ دعا کریں نا وہ مجھے مل جائے۔ اللہ آپ کی بہت سنتا ہے، اور اگر نہیں مل سکتی تو میرے دل کو ہیل کر دے۔ وہ تھک کر بولا تھا۔ وہ تمہاری بھی سنتا ہے،
آپ سے زیادہ نہیں، وہ فوراً بولا۔ میں دعا کروں گی بیٹے، آپ میرے پاس آ جائیں اماں، کب تک اکیلی رہے گی؟ اس نے بات بدل دی تھی۔ تم کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم دونوں کے حصے میں ہجر تم نے لکھا ہے عمر، واپس تمہیں آنا ہوگا۔ تم نے جاتے وقت کہا تھا نا میں ضدی عورت ہوں، تو اب تم میری ضد دیکھو، میں تو وہاں نہیں آؤں گی، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اٹ ہیز بین 10 bloody years، عمر سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نو، اٹ ہیز بین 10 years 5 months and 12 days۔ وہ ایسے لہجے میں بولی تھی کہ عمر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ عمر، اگر 10 صدیاں بھی ہو جائے تب بھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، لیکن اگر تم خود آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ تو نفیسہ حیات دنیا کے آخری کونے میں جانے کو بھی تیار ہے۔ عمر نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ وہ نہیں جا سکتا تھا، اس کا ناک آڑے آتا تھا۔ شاہد ولا میں ڈنر ٹیبل سجی تھی، انواع اقسام کھانے کی میز پر چن دیے گئے تھے۔ ہارون شاہد کھا نہیں رہا تھا، وہ بس پلیٹ میں چمچ گھما رہا تھا۔ ہارون، کچھ کھا کیوں نہیں رہے؟ نوال نے اس کو ٹوکا تھا۔ میں کل جا رہا ہوں ماما، اس نے پلیٹ پہ نظریں جھکائے اعلان کیا۔ کہاں؟ شاہد نے سوال کیا۔ نہیں پتا، لیکن یہاں سے چلا جاؤں گا، دور، بہت دور، اور 1 مہینے تک واپس نہیں آؤں گا۔ پاپا آپ بندوبست کر لیں۔ تم مجھے بتا رہے ہو یا اجازت لے رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولے تھے۔ نہ بتا رہا ہوں نہ اجازت مانگ رہا ہوں، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، مجھے بھیج دیں، دور، بہت دور، کم از کم وہاں جہاں مجھے حالے نہ یاد آ سکے، جہاں میرا دل بے سکون نہ ہو، جہاں سفین نہ ہو۔ وہ میرے دل کو جلاتا ہے پاپا، میرا دل کرتا ہے یا تو میں اس کو شوٹ کر دوں یا پھر خود کو، اگر آپ نے مجھے نہیں بھیجا تو میں مر جاؤں گا یا پھر سفیر کو مار دوں گا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ کیا کرو گے جا کر؟ کیا مل جائے گا؟ جہاں بھی جاؤ گے دل تو یہی رہے گا، اس کو نکال کر پھینک کر جاؤ گے کیا؟ اگر یہ خوش نہیں ہے تو تم کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتے، چاہے تم دنیا کے آخری کونے میں کیوں نہ چلے جاؤ۔ ہارون، میری واحد اولاد ہو تم، مجھے ضد کرنا چھوڑ دو خدا کے لیے۔ وہ عاجز آگے تھے۔ آپ رستم کو بھی اس طرح منع کرتے؟ وہ تلخی سے بولا تھا۔ آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے نا کیونکہ میں کبھی اکیلا کہیں گیا نہیں ہوں، میں 10 کارڈز کے ساتھ گھومنے والا ہارون شاہد اکیلے دنیا گھومے گا؟ آپ اس تصور سے بھی ڈرتے ہیں نا؟ مجھے بھیج دیں پاپا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ رستم کو کھو چکے ہیں آپ دونوں، مجھے سنبھال لیں، اس کی قبر بن گئی ہے، میری نہ بننے دے، خود پہ اور مجھ پہ رحم کرے، مجھے جانے دے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ نوال اور شاہد کا دل کٹ رہا تھا۔ کل تک ہو جائے گا بندوبست، شاہد کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ہارون نے سر میز پہ گرا دیا۔ یہ سفر اس سے کیا کچھ چھین لے گا اس کو اندازہ نہیں تھا۔ 25 اپریل، حالے کا نکاح اور سالگرہ کا دن۔ یہ ایک ایسی صبح تھی جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو بدلنے جا رہی تھی، ایک ایسی نحس زدہ صبح کہ اس کے آغاز میں بھی نوحے پڑے جائیں اور اس کے اختتام پہ بھی ماتم کیا جائے۔ آج صبح سے ہی سلطان منزل میں ہڑبڑ سی مچ گئی تھی، ہر کوئی یہاں سے وہاں بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن اس گھر کے مکینوں کو اب تک ٹک کر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ وجہ وہ مہمان تھے جن کو خاص طور پر فروا نے باہر ملک سے اصرار کر کے بلا رکھا تھا۔ حسینہ کے منع کرنے پہ انہوں نے بس اتنا کہا تھا، یہ دن بہت یادگار ہوگا، میں چاہتی ہوں ہمارا ہر عزیز اس دن ہمارے ساتھ ہو۔ حالے کو سیلون کے لیے دیر ہو رہی تھی، مہر نے اس کے ساتھ جانا تھا، وہ کب کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے حسن کی منتیں کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ 4 گھنٹے تک اندر لیپا تھوپی ہوتی رہے گی، میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ جس پہ حالے نے اس کا موبائل اپنے کمرے کی الماری میں چھپا دیا تھا۔ بخش نے حالے کا سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ حالے بھی تھوڑی دیر بعد گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی، واپسی پہ اس کو لینے سفیر نے جانا تھا۔ پارلر جانے کے 3 گھنٹے بعد حالے تیار ہو چکی تھی۔ حالے نے آف وائٹ غرارے کے ساتھ سرخ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا، گلے میں گلو بند، کانوں میں جھمکے اور ماتھے پہ ٹیکا لگائے وہ تیار تھی۔ بیوٹیشین نے اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دے دیا تھا۔ اب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران ہوئی، وہ آج تک اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ اس کا موبائل مہر کے پاس تھا اور بار بار بجے جا رہا تھا۔ حالے جھنجھلا سی گئی۔ آپ ہی کس کی کال ہے؟ ہارون ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ مری جا کر نمبر چینج کر لیا تھا نا اس نے، نیا نمبر سیو نہیں کیا میں نے۔ تم پوچھ لو کیا کہہ رہا ہے، ایسے تو وہ جان نہیں چھوڑے گا، مہر نے تفصیلی جواب دیا۔ ہاں میں اس کو کال کر لیتی ہوں۔ اس نے موبائل اٹھا لیا تھا اور اب وہ ہارون کو کال کرنے لگی تھی۔ کال اٹینڈ ہوتی تھی لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر موبائل پھینکنے لگی تھی کہ حالے تم باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو، جب تک تم کال کر لو گی تب تک میں آ جاؤں گی، اوکے؟ مہر اپنا میک اپ آدھے پہ چھوڑے اس سے بات کرنے لگی۔
اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی جلدی آ جائیں، دیر مت کیجیے گا پلیز، وہ عجلت میں بولتی چلی گئی۔ سیلون والوں نے پروٹوکول کے طور پر ایک لڑکی کو اس کے ساتھ کار تک بھیجا تھا۔ ہالے باہر آ گئی تھی، اس لڑکی نے ہالے کے غرارے کو سنبھال رکھا تھا۔ سیلون کے دروازے کے باہر ہالے کی گاڑی کھڑی تھی۔ سفیر نے ہالے کو میسج کر دیا تھا کہ وہ نہیں آ رہا تھا، اس نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ میراج سلطان نے ہالے سے کہا تھا کہ وہ اس کو لینے آ جائیں گے، لیکن ہالے نے منع کر دیا۔ اس کو ابھی تک سفیر پہ غصہ تھا۔ حسن پہ غصے کی وجہ سے وہ کسی گارڈ کو بھی اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ وہ میرج ہال پہنچنے کے لیے بھی لیٹ ہو رہی تھی۔ اگر سفیر آ جاتا تو اب تک ان کا کپل شوٹ بھی ہو جاتا۔ گاڑی کا دروازہ ڈرائیور نے کھول دیا تھا۔ ہالے نے اس کو دیکھا نہیں تھا، وہ ہالے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے بیٹھ گئی۔ ڈرائیور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہالے نے اب بھی اس پہ دھیان نہیں دیا۔ بات سنو، اے سی آن کر دو، وہ فون کان سے لگائے مصروف سی بولی۔ ہارون میرا صبر مت آزماؤ، اب کچھ بولو بھی، ایک تو کال اٹینڈ کر رہا ہے اور کچھ بول بھی نہیں رہا۔ وہ خود سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ہالے کو لگا تھا وہ اے سی چلانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو غلط لگتا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھانی شروع کر دی تھی۔ ہالے نے چونک کر اس کو دیکھا اور ہالے کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ یہ اس کا ڈرائیور نہیں تھا۔ یا خدا، یہ کون تھا؟ وہ اتنی شوق تھی کہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا کرے۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ میری گاڑی میں کیسے آئے؟ وہ حیرت، شوق اور ڈر کے مارے اٹک اٹک کر اتنا ہی کہہ سکی، اور اس نے جب غور کیا تب اس کو پتہ چلا کہ اس کی گاڑی نہیں تھی۔ اس کا رنگ اور ماڈل وہی تھا، لیکن یہ گاڑی یہ ہالے کی نہیں تھی۔ یہ خیال ہی ہالے کی جان لے گیا تھا، وہ بالکل سن ہو گئی تھی۔ اسی وقت ڈرائیور گاڑی روک کر نیچے اتر گیا۔ ہالے نے اترنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اسی وقت دو نقاب پوش گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے، ایسے کہ ہالے بیچ میں تھی اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں، ہالے کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر۔ ان میں سے ایک نے ہالے کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں اس سے زیادہ طاقتور تھے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے۔ ان دونوں نے ہالے کو اس گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں ڈالا تھا، وہی گاڑی جس کے اندر بیٹھے وہ دونوں کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنا نقاب اتار دیا تھا، اب ان کے چہرے واضح تھے، نوح مرزا اور یاقوت مرزا۔ عمر اپنے بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ اس کو حکومت کی جانب سے الاٹ کیا گیا تھا۔ یہاں اس کے لیے ایک شیف، ڈرائیور اور چوکیدار بھی تھا۔ بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور رات کے اس پہر تاریک اور خاموش۔ عثمان ڈگی میں ساری چیزیں رکھ دینا، دھیان سے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ وہ فون پہ بات کر رہا تھا، ساتھ اپنے ڈرائیور کو ہدایات دیتا جا رہا تھا۔ ہاں ہاں بھائی، سب رکھوا دوں گا، ٹینشن مت لو، اس نے فون پہ کسی کو تسلی دی۔ سر گاڑی اوور ویٹ ہو جائے گی، اتنا سامان؟ آپ اگر کہیں تو کچھ چیزیں نکال لوں۔ وہ 45 سالہ ڈرائیور متذبذب لگتا تھا۔ عثمان، تم کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ اگر سردار کو پتہ لگ گیا کہ تم نے اس کے سامان میں ہیرا پھیری کی ہے تو تم جانتے ہو نا وہ کیا کرے گا۔ سر میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن جو آپ کی مرضی۔ وہ ایک بار پھر سامان رکھنا شروع ہو گیا۔ سر آج جج صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، آپ نہیں جائیں گے؟ عثمان نے سامان رکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں، آج میرے دوست کی شادی ہے نواب شاہ میں، مجھے وہاں جانا ہے۔ اس نے عثمان سے زیادہ خود کو باور کروایا تھا۔ سر آج تو ان کی منگنی تھی نا، اور آپ اتنا لمبا سفر نہ کریں سر، آج تو بخار سے جان چھوٹی ہے، ورنہ اس دن جب آپ ہوٹل گئے تھے اس دن سے لے کر آج تک کتنا بخار رہا ہے آپ کو، میں تو ڈر گیا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو عثمان، زیادہ بولا نہ کرو۔ وہ اس کو جھڑک کر آگے جانے لگا جب عثمان نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ سر آپ تو فجر پڑھ کر نکلیں گے نا؟ کچھ سامان اب بھی رہتا ہے، میں مارکیٹ جا کر لے آؤں؟ عمر نے بس سر ہلایا تھا، تبھی اس کو معراج سلطان کی کال آنے لگی۔ وہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ معراج ایک بار پھر اس سے ہال آنے کی ضد کرتے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے اپنے غم تھے۔ فون بج بج کر خاموش ہو گیا۔ عمر نے موبائل پاور آف کر دیا اور عثمان کو دیکھے بغیر بولا تھا، میں سونے جا رہا ہوں، اگر قیامت بھی آ جائے تو مجھے اٹھانا مت، کم از کم فجر سے پہلے تو بالکل نہیں۔ کوئی اگر میرا پوچھنے آئے تو کہہ دینا میں شہر میں نہیں ہوں۔ وہ بول کر جا چکا تھا، اس بات سے لا علم کہ حشر تو برپا ہو چکا ہے، اب بس اپنے بچاؤ کا سامنا کرنا باقی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد اس کو سکون کی نیند شاید ہی کبھی نصیب ہوگی۔ اس کے چہرے پہ ایک بار پھر اذیت تھی۔ سفیر سیاہ شیروانی میں ملبوس گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ آج بھوری آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ لوگ سیلون پہنچ گئے تھے۔ سفیر نے محرمہ کو کال کی تھی، وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی پلین ساڑی پہن رکھی تھی، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا، بالکل سادہ۔ گلے میں ہار اور کانوں میں آویزیں
بال بیچ والی مانگ نکال کر کس کے جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی آئی تھی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اندر سفیر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہالے کہاں ہے؟ مہر نے سفیر سے پوچھا۔ سفیر کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا مطلب؟ وہ اندر ہوگی نا، سیلون میں، اور کہاں ہوگی؟ مذاق نہ کرے، وہ اندر کیسے ہوگی؟ وہ تو باہر نکل آئی تھی۔ لیکن ڈرائیور تو میرے ساتھ تھا، کوئی اور گاڑی تو یہاں آئی نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدھا گھنٹہ پہلے سیلون سے جا چکی ہے۔ ڈرائیور تم ہی تو آئے تھے نا اس کو لینے۔ اس نے مجھ سے خود کہا کہ وہ باہر جا رہی ہے، گاڑی میں ویٹ کرے گی، وہ روحانسی سی ہوگی۔ آرام سے مہر، کام ڈاؤن، وہ اندر ہی ہوگی، چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ سفیر گاڑی سے اتر آیا تھا۔ مہر اس کے ساتھ اتری تھی۔ وہ اندر نہیں ہے سفیر، میں نے اندر دیکھا ہے، وہ کہیں نہیں تھی، باہر تھی، وہ باہر۔ اس نے بولا ہارون سے بات کرنے جا رہی ہے، یہاں سگنل نہیں آ رہے۔ یا خدا، حالے تم کہاں ہو؟ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ مہر اور سفیر نے خود جا کر سیلون کا چپا چپا چھان مارا تھا، CCTV فوٹیج دیکھ لی تھی، لیکن حالے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب کہ سفیر بھی پریشان ہو گیا، جبکہ محرمہ بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اس نے سفیر کے ہاتھ تھام لیے۔ کچھ کریں سفیر، خدا کے لیے حالے کو لے آئیں کہیں سے۔ میں ماما کو کیا جواب دوں گی؟ ابا سے کیا کہوں گی؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کو کیوں جانے دیا؟ مہر پلیز رونا بند کرو، ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ میں بڑے پاپا کو کال کرتا ہوں، شاہد انکل کو کال کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو پتہ لگ ہی جائے گا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ وہ سخت پریشان تھا۔ حالے اس کی عزتی، ظاہر ہے اس نے پریشان ہونا تھا۔ وہ حالے کی تمام دوستوں کو کال کر چکا تھا، وہ ہال بھی نہیں پہنچی تھی۔ اب سفیر کی پریشانی غصے میں بدلنے لگی۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا، اسے ہال تو جانا ہی تھا۔ مہر کو ساتھ لے کر وہ ہال کے لیے نکل چکا تھا۔ یہاں سے تو کچھ نہیں ملا تھا، شاید حالے وہاں پہنچ گئی ہو۔ محرمہ روتے ہوئے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے ہال جانا تھا، یہ ضروری تھا۔ حالے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ نوح گاڑی چلا رہا تھا، یاقوت اس سے آگے بیٹھا تھا، لیکن بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتا۔ نوح بھائی بات سنو، اس نے سنجیدگی سے گاڑی چلاتے نوح کو پکارا۔ بولو۔ وہ سخت بیزار لگتا تھا، اس نے یہ کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ کیا کرے کہ اس کی مجبوریاں تھیں۔ مجھے نا یہ لڑکی چاہیے، چاہے کچھ دن کے لیے ہی صحیح۔ وہ بے ہوش پڑی حالے کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ یاقوت، یہ نہیں، یہ لڑکی کبھی بھی نہیں، ہماری ڈیل یہ نہیں ہوئی تھی، میں تمہیں ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے دوں۔ تمہیں اگر لڑکی چاہیے تو تمہارے جیسی 1000 لڑکیاں اس وقت اویلیبل ہیں، تم ان کے ہی لائق ہو۔ یہ لڑکی ایسی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ لڑکی چاہیے، مطلب چاہیے۔ وہ برہمی سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے نہیں، لیکن کم از کم آج رات کے لیے یہ میری ہے۔ تم ذرا دیکھو تو صحیح، اس کو کتنا کامل حسن ہے یار۔ وہ گردن موڑے حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دیکھو یاقوت، یہ معصوم ہے، ہم پہلے ہی اس کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، کچھ رحم کرو اس پہ۔ ہماری بھی ایک بہن ہے، ہماری نینو، تمہاری نرمین، تمہاری بہن۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ یہاں کی پولیس کالونی میں سائم کا فلیٹ ہے، وہاں روک دینا گاڑی، ہم آج اس لڑکی کو وہی رکھیں گے۔ فارم ہاؤس نہیں جائیں گے، ڈیڈ کو پتہ چل جائے گا، صبح ہوتے ہی جو مرضی کرنا اس کا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ بلکہ ابھی روکو گاڑی، 1 منٹ۔ اس نے ایک خالی سڑک پہ گاڑی رکوائی تھی۔ نوح نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک دی تھی۔ یاقوت اتر کر پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے حالے کے ہاتھ کو چھونا چاہا جب نوح حلق کے بل غرایا تھا۔ ہاتھ مت لگانا اس کو یاقوت، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے دوں گا۔ یاقوت نے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن وہ اندر سے ڈر گیا تھا۔ وہ نوح کو جانتا تھا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اوکے کول ڈاؤن، میں نہیں ہاتھ لگاتا۔ ویسے بھی ہم گھر جا رہے ہیں نا، میں ڈیڈ سے بات کروں گا، یہ لڑکی آج میری ہے۔ نوح، تم نے جو کرنا ہے تم کر لینا۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ نوح خاموش ہو گیا، وہ اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ یاقوت کی سوچ بچکانا تھی، اور بچوں کو کیسے منایا جاتا ہے بھلا؟ کھیل کھیل کر۔ مہر اور سفیر ہال پہنچ گئے تھے۔ میراج سلطان کو ساری بات بتا دی گئی تھی۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حسینہ، یوسف، سلطان، شمس، حسن سب پریشان تھے، سب کو حالے کی فکر تھی۔ حسینہ اور مہر کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ پروا بھی پریشان ہونے کی اداکاری کر رہی تھی جب محرمہ ان کو ذرا سائڈ پہ لے کر گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اگر ان سب میں میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو آپ دیکھ لیجئے گا میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اگر آپ کچھ جانتی ہیں تو صاف صاف بتا دیجئے، خدا کے لیے بتا دیں، میری بہن کہاں ہے؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم مہر؟ میرا بھلا اس لڑکی سے کیا واسطہ؟ جب میں شادی کے لیے مان گئی تو میں بھلا ایسی حرکت کیوں کروں گی؟
تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی بہن کو ڈھونڈو، نہ کہ میرے سر پر سوار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ میں اس کو پسند نہیں کرتی ہے، لیکن یہ سب بہت زیادہ ہے، میں اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ ذرا سے فاصلے پہ کھڑے یوسف سلطان اور سفیر نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ اور بھی بول رہی تھی، لیکن سفیر وہاں سے ہٹ گیا۔ سفیر نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ اس وقت SHO اور DIG ہال پہنچ گئے تھے۔ سفیر اور میراج سلطان ان سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے CCTV فوٹیج چیک کی ہے؟ ایسے کیسے میری بیٹی کہیں جا سکتی ہے؟ آپ شہر میں ناکہ بندی کروا دیں، ہر گاڑی کی چیکنگ شروع کر دیں، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ وہ برہم تھے، وہ شوق تھے، وہ غمگین تھے۔ ان کو لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے دل کو کسی تیز دھار برچی سے کاٹ دیا ہو۔ جج صاحب، ایک ہی فوٹیج کو 1000 بار دیکھ چکا ہوں۔ حالے بیٹی خود گاڑی میں جا کر بیٹھی ہے، گاڑی کی نمبر پلیٹ فوٹیج میں نہیں دکھ رہی۔ میں نے بذات خود ہر زاویے سے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی خود اس گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی، اور اس گاڑی کو بھی زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سیرون سے ذرا آگے جا کر جہاں CCTV کیمرے کی رینج ختم ہوتی ہے، گاڑی ہم نے وہاں سے برآمد کر لی ہے۔ ڈرائیور بھی ہمیں مل گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ گونگا ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، ایسے گونگوں کو زبان دینا آتا ہے ہمیں۔ حسن، گاڑی کی چابی لاؤ، میں خود ڈھونڈ کر لاؤں گا اپنی بیٹی کو۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی، مجھے یقین ہے، وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو ڈھونڈ لاؤں گا۔ حسن چابی لینے چلا گیا تھا۔ سفیر لب بھیجے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ بات سنو، اس نے SHO کو انگلی کے اشارے سے پاس بلایا۔ جی سر، وہ تابعداری سے بولا تھا۔ وہ لڑکی مجھے چاہیے، اس کا لاکھوں کا ہیئر کٹ بکھرا ہوا تھا۔ کہیں سے بھی لاؤ، کیسے بھی لاؤ، جتنا پیسہ چاہیے لے لو، جتنی فیور چاہیے میں دوں گا۔ وہ چبا کر بول رہا تھا۔ اس کی برانڈیڈ شیروانی پہ سلوٹیں پڑ گئی تھی۔ چاہے تم اس کو زندہ لاؤ یا مردہ، اس کی مسخ شدہ لاش لاؤ یا اس کا کٹا ہوا جسم، اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے اتنا انتظار، اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ کبھی کسی چیز کے لیے اتنا نہیں تڑپا تھا۔ وہ فاتح تھا۔ مجھے وہ چاہیے، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کو آنا ہوگا، اپنے پیروں پہ چل کر آئے، یا اس کو اسٹریچر پر ڈال کر لاؤ۔ اس کو حساب دینا ہوگا، اسے ذلت کا نشان بنا دوں گا میں، اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دوں گا میں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اسے لے کر آؤ، جاؤ۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی جیسے ابھی خون ٹپک پڑے گا۔ SHO نے سر ہلایا تھا۔ سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ سفیر ایک بار پھر یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ آج اس کو پتہ چلا تھا عرش سے فرش پہ گرنا کیسا ہوتا ہے۔ تبھی اس کے موبائل پہ بیپ ہوئی، وہ 2 بار زوں زوں کی آواز آئی، اور پھر اسکرین تاریک ہوگی، ایسے جیسے غاریں تاریک ہوتی ہوں۔ سفیر نے موبائل پہ انگلیاں چلائیں، میسج کھولا۔ وہ ایک غیر شناسا نمبر تھا جس سے سفیر کو ایک ویڈیو اور کچھ تصاویر موصول ہوئی تھی۔ تصویر میں نظر آنے والا چہرہ شناسا تھا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ حالے کا چہرہ تھا۔ حسن ہال کے کونے میں گھاس پہ نفل پڑا تھا۔ اس نے بھورے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی، اس کے جوتے وہیں گھاس پہ اس کے قریب رکھے تھے۔ اس نے سلام پھیرا تھا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا، روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھی۔ یا اللہ، میری بہن کو واپس لے آئے۔ میں جانتا ہوں میں نے کبھی بہت زیادہ اچھے کام نہیں کیے، لیکن اب کروں گا۔ میں نے کبھی پابندی سے نماز نہیں پڑھی، لیکن اب پڑھوں گا۔ میں اس سے بہت لڑتا تھا نا، اب نہیں لڑوں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار اس کو واپس لے آئے، اس کو صحیح سلامت واپس لے آئے۔ اللہ، آئی سویئر، آئی پرامس، میں ہر وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند ہے، بس میری بہن کو واپس لے آئے۔ میں مر جاؤں گا اللہ، میں مر جاؤں گا، پلیز اس کو واپس لے آئے، پلیز۔ اس نے مجھ سے کہا تھا میں اس کے ساتھ چلوں، میں نہیں گیا اللہ، میں کیوں نہیں گیا؟ لعنت ہو مجھ پر، میرے پیدا ہونے پہ لعنت، میں کیوں نہیں گیا؟ وہ چیخ کر رو رہا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ یا اللہ، میں اب کبھی کسی چیز کے لیے اس کو منع نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس ایک بار، صرف ایک بار اس کو واپس لا دو۔ میں کیوں نہیں گیا اس کے ساتھ؟ کیوں؟ وہ گھاس پہ ہاتھ مار کر رو رہا تھا۔ وہ کبھی دعا کرتا، کبھی روتا، اور کبھی خود کو کوستا۔ وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتا تھا جہاں وہ حالے کے ساتھ جانے کو منع نہ کرتا۔ کتنے بے بس ہوتے ہیں نا انسان۔ عثمان نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے یاقوت اور نوح کی گاڑی تھی۔ شہر میں ہر جگہ ناکہ بندی تھی، اس لیے نوح نے حالے کو ڈگی میں ڈالا اور یہاں لے آیا۔ یہ سپر مارکیٹ اس کے دوست کی تھی۔ یہ پارکنگ ایریا سیف تھا، پولیس ہر کہیں ڈھونڈ لیتی، لیکن یہاں آنے کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں نوح؟ یار میں بور ہو گیا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے، چلو نا سائم کے فلیٹ پہ چلتے ہیں یا پھر کہیں اور، لیکن کم از کم اس غار سے نکالو مجھے۔ وہ خوف زدہ تھا۔ مجھے انکل نے یہاں ٹھہرنے کو کہا ہے، اور اگر اب تم کچھ بھی بولے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ہو، بلکہ اس لڑکی کو اغوا کرنے میں میرے ساتھ شامل رہے ہو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔
तुम कुछ भी कहो, मुझे इस लड़की से बदला लेना था और अभी भी मेरा दिल ठंडा नहीं हुआ। मैं तो इसके साथ वो करना चाहता हूँ कि ये लड़की सारी ज़िंदगी याद रखे, और तुम चाहे मुझे 4 घंटे भी यहाँ बिठा कर रखो, मैं इसके साथ वो सब ज़रूर करूँगा जिसकी ये हकदार है। मैं अपना बदला लूँगा, वो तनफ़ुर से कह रहा था। नूह ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो। हाँ, तुम इससे बदला लोगे क्योंकि तुम्हारा बस ही इसी पे चलता है, बल्कि इस पे भी नहीं चलता। ये लड़की अगर होश में होती तब तुम्हें बताती कि वो कैसी आफत है। तुम्हारा बस सिर्फ कमज़ोर लोगों पे चलता है मेरे भाई। लो बदला लो, शाबाश। तुम अपने कद से बड़े दुश्मन को छोड़ देते हो क्योंकि तुम उससे डरते हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम इस कमज़ोर से बदला लो। मैं तुम्हारे ताकतवर दुश्मनों से निपट लूँगा क्योंकि मैं मर्द हूँ, औरतों से मुकाबला नहीं करता मैं। वो आंखों में तमस्खर लिए बोल रहा था। याकूत हस्बे तवक्को बफर गया। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मैं सबसे बदला ले सकता हूँ, मैं भी मर्द हूँ और मैं अपना बदला खुद ले सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो गुस्से से कह रहा था। यार हम दोनों भाई हैं, मैं बदला ले लूँ या तुम, इसमें क्या फ़र्क है? और वैसे भी तुम लड़की को संभालो, ये बहुत बड़ी बात है। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो तुमसे बहुत ऊपर की चीज़ है यार। मैं हूँ ना उसके लिए, तुम देखना मैं लूँगा उससे बदला, तुम्हारा बदला, क्योंकि मैं औरतों से बदले नहीं लेता, मुझ में मर्दों से लड़ने की हिम्मत है। वो उसको उकसा रहा था और वो उसमें कामयाब भी हो रहा था। नूह, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा ये साबित करने के लिए कि मैं याकूत मिर्ज़ा अपना बदला ले सकता हूँ? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, और ये साबित करने के लिए कि मैं मर्द हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए बोल रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। छोड़ो यार, रहने दो, रोते रहोगे फिर, या फिर अंकल से जाकर मेरी शिकायत करोगे। लड़कियों की तरह मर्द बनने को हिम्मत चाहिए होती है, जिगरा चाहिए होता है, और तुम तो अभी बच्चे हो। चलो हम साइम के फ्लैट पे चलते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा था, याकूत ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया था। नूह ने कंधे उचकाए। ओके कूल, तो ये सामने जो एसपी गाड़ी खड़ी है जानते हो किसकी है? उमर हयात। उमर हयात, वो बोल रहा था और याकूत गौर से सुन रहा था। याद है उमर कौन है? उसके लहजे में इस्तेज़ा था, वही जिसने पिछले महीने तुम्हारी पार्टी पे रेड लगाया था और तुम्हारी सारी स्टॉक ड्रिंक्स और इम्पोर्टेड शराब जब्त कर ली थी। याकूत ने गुस्से से मुट्ठी भेज ली थी। कितनी मुश्किल से निकले थे तुम इस केस से। उफ, मुझे तो सोच कर भी झरझरी आ रही है। कितनी बेइज्जती हुई थी तुम्हारी। कितने दिन अंकल ने तुम्हें घर से निकलने नहीं दिया था, और इसी की वजह से तो शीना ने तुमसे ब्रेकअप किया था, क्योंकि वो इस एसपी को देखकर इसकी गर्विदा हो गई थी। याकूत की आंखों में मिर्चें भरने लगी थी। वो उसकी सबसे महबूब गर्लफ्रेंड थी, लेकिन खैर तुम क्या कर सकते हो, तुम भला कर ही क्या सकते हो भाई। लेकिन टेंशन ना लो, मैं हूं ना, ऐसा बदला लूँगा, याद रखेगा ये एसपी। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? वो मशकूक लहजे में पूछ रहा था। नूह मुस्कुराया था। तीर निशाने पे लगा था, वो उसकी कमज़ोरी जानता था। आह बस, कभी किसी की कमज़ोरी ना किसी के हाथ लगे। वो खुलकर मुस्कुराया था। मैं ये करता कि ये जो लड़की है ना, पीछे इसको उठाता और उस एसपी की गाड़ी में डाल देता। फिर मैं ये करता कि सुबह होने से पहले उस लड़की के बाप और मंगेतर को कॉल करता और उनको बताता कि उनकी लड़की कहाँ है। तुम जानते तो होगे वो लोग कौन है। एक तो एसपी की नौकरी जाती और दूसरा उसकी सारे शहर में रेपुटेशन ख़राब होती। तीसरा वो लोग उसके साथ वो करते कि उस एसपी की नस्लें याद रखती। चौथा, ये आफत लड़की उस आदमी की ज़िंदगी हराम कर देती, ना उसको ज़िंदा लोगों में छोड़ती ना मुर्दों में। और आखिरी और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसे गुनाह की सज़ा भुगतता जो उसने कभी किया ही ना होता। किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा यही होती है कि वो किसी ऐसे जुर्म की सज़ा काटे जो उससे जर्जद ही ना हुआ हो। ये सज़ा या तो इंसान को पागल कर देती है या मार देती है। मैं तो अपने दुश्मन के साथ यही करता। वो सामने गाड़ी को देखते हुए बोल रहा था। खैर चलो साइम के फ्लैट चलते हैं, वरना तुम फिर बच्चों की तरह रोने लगोगे। वो अब उसके चेहरे को देखते हुए बोला था। तुम अंदर जाकर उसके ड्राइवर को मसरूफ़ रखो, मैं यहाँ संभाल लूँगा। वो अब गाड़ी को देख रहा था, उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। लेकिन तुम अकेले कैसे, मैं तुम्हारे साथ यहाँ। याकूत ने उसकी बात काटी थी। बस मैंने जो कहा है वो करो। मैं मर्द हूँ, अपना बदला अकेले भी ले सकता हूँ। मैं अपने से 1000 गुना ताकतवर दुश्मन से अपना बदला खुद ले सकता हूँ। मुझे अपने सीने पे उंगली रखी थी। मुझे याकूत मिर्ज़ा को अपना बदला लेने के लिए किसी नूह मिर्ज़ा की ज़रूरत नहीं। और इसका मुकम्मल हुस्न जो तुम्हें कुछ देर कबल अट्रैक्ट कर रहा था, उसका क्या? वो संजीदा था।
ارے لعنت بھیجو حسن پہ، پہلے میں یہ تو ثابت کر دوں کہ میں مرد ہوں، وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گیا۔ نوح بھی گاڑی سے نیچے اترا تھا، ابھی اس کو بہت کام کرنے تھے، ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لانی تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کروانی تھی، عمر کی گاڑی کی ڈگی سے اس کا سامان نکال کر اس کی جگہ ایک جیتا جاگتا وجود اندر ڈالنا تھا۔ اف اللہ، ایک نوح اور اتنے کام! اس نے ایک مرد سے بچا کر حالے کو دوسرے مرد کے حوالے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس رات اس ریستوران میں نوح مرزا بھی موجود تھا۔ اس نے عمر کو حالے کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا تھا، اس نے عمر کی آنکھیں پڑھ لی تھی، وہ حالے کو ایسے مرد کے حوالے کر رہا تھا جو خود تو مر جاتا لیکن اس لڑکی پہ حرف نہ آنے دیتا۔ وہ حالے کو ایک جانور سے بچا کر ایک انسان کے حوالے کر رہا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ عظیم تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کے گھر میں اس کی بہن تھی۔